بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، جس طرح کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس حوالے سے یہ 3-4 منٹ کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، اس کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ علمی اور اسلامی معلومات دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آؤ چلتے ہیں، رمضان مبارک کے متعلق ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان مبارک کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ رمضان مبارک کی کیا کہنے، رمضان مبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ اس کے اندر اجر و ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ علم ہوا کہ رمضان مبارک ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو دنیاوی کاموں میں، دنیاوی مشغول ہونے میں اس کا ضیاع نہ کیا جائے، بلکہ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ رمضان مبارک کا روزہ یہ ایک باطنی عبادت ہے، کیوں کہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے، تو لہٰذا ویسے بھی رمضان مبارک کی ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ رمضان مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس قرآن پاک کو رمضان مبارک مہینے میں نازل فرمایا، چنانچہ قرآن مقدس میں خدائے رحمان نے نزول قرآن کا ماہ رمضان کے بارے میں فرمان علی شان ہے، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم رمضان مبارک کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم کو اپنی دعاؤں میں، عبادت کی جب آپ نماز پڑھیں ہمارے لیے دعا کریں، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں، والدہ، ہمشیرہ، خاندان، عزیز و اقارب، دوست، صحیح العقیدہ جو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔